بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت کرامت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے ناظرین، بغداد کے مضافات میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو اللہ کی مرضی سے بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا بہت زیادہ علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس لے کر گئی، مگر کہیں سے بھی صحت یابی نصیب نہ ہوئی۔ وہ عورت بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کے بیٹے کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس عورت کا اس دنیا میں اس کے بیٹے کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ وہ عورت جب طبیبوں اور حکیموں سے نا امید اور دل برداشتہ ہو گئی تو اس عورت کو کسی نے بتایا کہ بغداد کے ایک مشہور ولی اللہ کے پاس اپنے بیٹے کو لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے یا دم کرنے سے اسے مکمل شفا مل جائے۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر اس نیک ولی اللہ کی خانقاہ کی طرف چل پڑی، مگر راستے میں ہی اس کے بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ عورت حیران و پریشان اپنے بے ہوش بیٹے کے پاس بیٹھی تھی۔ وہاں پر ایک عورت کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے بی بی، تم کہاں جا رہی تھی اور یہاں اس طرح پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ اس عورت نے کہا، اس کا بچہ بہت بیمار تھا۔ وہ اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے بغداد میں موجود ایک بزرگ کے پاس لے کر جا رہی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کے بچے کی حالت راستے میں ہی خراب ہو گئی ہے۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا، میری بہن، تم ہمت مت ہارو اور اس بچے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے اس ولی اللہ کے پاس لے کر پہنچ جاؤ۔ تمہاری بات ضرور بن جائے گی اور مجھے کامل یقین ہے کہ تم بامراد ہو کر لوٹو گی، کیونکہ ان بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بہت سارے لوگ شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ اس عورت کے دل میں ایک امید کی کرن روشن ہوئی اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے اس ولی اللہ کی خانقاہ تک پہنچ گئی۔ جب وہ عورت دربار میں گئی تو اس ولی اللہ نے اس عورت کے بیٹے کو دیکھ کر کہا، اے بی بی، اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تم اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ اور صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہم سب کو اللہ کی طرف سے ہی لوٹ جانا ہے۔ لیکن ناظرین، اس عورت کے لیے یہ ایک بڑی بری خبر تھی۔ یہ خبر اس کے دل پر پہاڑ بن کر گری۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ پریشانی کی عالم میں چیختی چلاتی ہوئی اور روتی ہوئی خانقاہ سے باہر نکلی۔ اسی وقت ایک بہت ہی پیارا نورانی صورت والا بچہ اس عورت کے پاس آیا اور اس عورت سے رونے کا سبب پوچھا۔ عورت نے بچے سے پوچھا، اے چمکدار پیشانی والے بچے، تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس بچے نے کہا، میرا نام عبد القادر ہے اور میں جیلان سے یہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ کیوں رنجیدہ کھڑی ہیں؟ وہ عورت اس بچے سے غم زدہ ہو کر کہنے لگی، تمہیں میں کیا بتاؤں، تم تو چھوٹے سے ایک بچے ہو۔ لیکن پھر بھی اس عورت نے اس بچے کو اپنے درد کا درمان سمجھتے ہوئے سارا ماجرا بتا دیا کہ کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا اور کیسے وہ بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کر پہنچی ہے تاکہ اس کی دعا کے سبب اس کے بیٹے کو شفا مل جائے، مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا بچہ راستے میں ہی دم توڑ گیا ہے۔ بیماری نے اس کی جان لے لی ہے۔ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اس نورانی صورت والے بچے سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ اب میں اپنے بچے کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ اس خاتون کی یہ دکھ بھری حالت دیکھ کر اور اس کی یہ غمزدہ گفتگو سن کر اس بچے یعنی عبد القادر جیلانی، جن کو بعد میں دنیا نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانا، آپ کو بڑا رنج پہنچایا۔ آپ اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، اے محترمہ، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، بلکہ دیکھیے وہ تو زندہ ہے اور یہ دیکھو وہ حرکت بھی کر رہا ہے۔ وہ دکھیاری ماں حیرت سے غوث پاک کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر دوسری جانب اپنے بچے کو دیکھا تو اس کے بچے کی لاش میں حرکت پیدا ہو رہی تھی۔ جب اس نے غور کیا تو اس کے بیٹے کی سانسیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھیں اور وہ اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگا تھا۔ جب وہ اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا مرا ہوا بیٹا زندہ ہو گیا ہے تو عورت نے اس ننھے منھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بچے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ ہو گیا تھا۔
اور اس کی سانسیں میرے سامنے ہی ٹوٹ چکی تھیں، اس کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ جس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ کیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ آپ کا غم مجھ سے دیکھ کر برداشت نہیں ہوا تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب کریم، اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، یا اللہ تو اسے خوشی دے دے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو تمام جہانوں پر کرم فرمانے والا ہے، تیرے ہاں کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ میں عبد القادر تو اس سے دعا کر رہا ہوں، اگر تو چاہے تو اس کی خوشیاں اس کو لوٹا دے۔ اے میری پیاری بوڑھی اماں، یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں صحیح سلامت ہے۔ دیکھیے کس طرح خوش اور صحت مند ہے، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ اسی اثناء میں وہ بزرگ جو اندر بیٹھے موجود تھے، جنہوں نے اس خاتون کو واپس بھجوایا تھا، دوڑتے ہوئے باہر آ گئے اور عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے اور غوث پاک کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے بیٹا، تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا اور ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس کو پھر سے زندہ کروا دیا ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، تم کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دوڑے، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ وہ مارتے تو نہیں تھے، بس ڈرانے کے لیے وہ آپ کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ننھے منھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو دیکھ کر مسکراتے جا رہے تھے اور آگے تیز تیز بھاگتے جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک بڑا قبرستان آیا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے غوث پاک نے ہنستے ہوئے کہنا شروع کر دیا، اے قبر والوں، مجھے بچاؤ، اس بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے، وہ روک گئے، وہ حیرانی کے عالم میں کم سن غوث پاک کے کمالات دیکھ رہے تھے کہ جن کے کہنے سے اے قبر والوں مجھے بچاؤ، قبرستان کے تمام مردے بھی اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر آ گئے تھے اور آپ کی ڈھال بن گئے تھے۔ غوث پاک دل فریب انداز میں مسکرا کر ان بزرگ کو دیکھنے لگ گئے اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے، بیٹا، ہم آپ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، آپ غوث اعظم بننے والے ہیں، اسی لیے آپ کی مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کون سی ہستی ہیں اور مستقبل میں آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کے کون کون سے کام لینے ہیں، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ میرے بچے ابھی سے اپنی کرامات نہ دکھاؤ، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو تمہاری ذات پر انگلیاں اٹھائیں گے اور تمہارے لیے اپنے دل میں بغض اور حسد رکھیں گے۔ ناظرین اکرام، جب اس بزرگ نے پیار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا تو آپ نے تمام مردوں کو حکم دیا کہ وہ واپس اپنی قبروں میں چلے جائیں، اور وہ مردے آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس اپنی قبروں میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔